انسانی سویلائزیشن کا جب سے آغاز ہوا ہے اس دنیا کے اوپر تو انسانوں نے مختلف کانفلکٹس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کیا۔ یہ لڑائی مختلف وجوہات کی وجہ سے تھی اور لڑائی کے مختلف طریقے انسان نے شروع سے ہی سیکھنا شروع کر دیے تھے۔ انسان جنگ کبھی تیروں سے لڑتا تھا، کبھی بھالوں سے لڑتا تھا، کبھی خودکار بنائے ہوئے مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لڑتا تھا، اور جب دنیا ترقی کرنا شروع ہوئی تو انسان نے جدید ہتھیاروں سے، جن کے اندر مختلف قسم کی گنیں، توپیں اور بڑے سارے کیمیائی ہتھیاروں تک، انسان بہت سارے طریقے اور نت نئے طریقے ایجاد کر چکا ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کے دو جدید ملک اس جدید دور میں رہتے ہوئے بڑی عجیب قسم کی جنگ لڑ رہے تھے، اور یہ جنگ کیا تھی اور کس طرح سے تھی، یہ سب آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تصور کریں کہ آپ کو دن رات بہت اونچی آواز میں میوزک سننے پر مجبور کیا جاتا ہو، اور یہ ایک یا دو دن نہیں بلکہ دہائیوں تک یہ سلسلہ جاری رہے، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تائیوان کے جزیرے کیموئے نے چین کے خلاف کچھ ایسا ہی کیا۔ اس جزیرے کو کن مین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تائیوان کی طرف سے کمیونسٹ چین کے خلاف شروع کی گئی پروپیگنڈا کی جنگ تھی، جو اس ملک کی اپنے سے کئی گنا بڑے اور مضبوط ملک کا مقابلہ کرنے کے لیے اختیار کی گئی ایک دلچسپ حکمت عملی تھی۔ تقریباً 2 دہائی سے زیادہ عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تائیوان نے اپنے ساحل سمندر پر ایک 10 میٹر سے زیادہ اونچی دیوار بنائی جس میں لاؤڈ سپیکر نصب تھے۔ ان سے اونچی آواز میں میوزک بجا کر چین کے علاقہ شیامین کے رہائشیوں کو اسے سننے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ان لاؤڈ سپیکر سے تائیوانی گانوں یا تقاریر وغیرہ سے چینی فوجیوں کو بغاوت پر اکسایا جاتا تھا۔ لاؤڈ سپیکرز والی اس دیوار کا نام بیشن ریلے وال ہے، جو سیمنٹ اور سریے سے تعمیر کی گئی تھی۔ اس میں 48 انتہائی طاقتور لاؤڈ سپیکرز نصب ہیں جن کی آواز 25 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے، یعنی چین میں شیامین سے بھی آگے تک سنائی دیتی تھی، جہاں سے چین بھی اسی انداز میں اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی جنگ تھی جس نے دونوں اطراف ساحل پر بسنے والوں کو تھکا دیا۔ یہ جنگ سن 1979 کے بعد اس وقت مزید تیز ہو گئی جب امریکہ نے کمیونسٹ چین کو تسلیم کر لیا، جس سے خطے میں طاقت کے توازن بالکل تبدیل ہو گیا۔ چینی ساحل سے 10 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر موجود یہ متعدد جزیروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ایریا ہے، جس سن 1949 میں چانگ کائی شیک کی قوم پرست فوج کے ماؤ زے تونگ کے ہاتھوں چینی سرزمین سے نکالے جانے کے بعد تائیوان کے زیر کنٹرول ہے۔ اس برس اس کے سال پر ایک خونریز جنگ لڑی گئی۔ اس میں نیشنلسٹ پارٹی کو متانگ چین کے کمیونسٹ فوجیوں کو تائیوان پر قبضہ کرنے سے روکنے میں کامیاب رہی۔ تاہم یہ جزائر سن 1954 اور سن 1958 کے بعد کے ابنائے تائیوان کے بحران کے دوران قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کے درمیان نئی جھڑپوں کا منظر پیش کرتے تھے۔ اس دوسرے تصادم کے بعد چین اور تائیوان 2 دہائیوں تک ہر دوسرے دن ایک دوسرے پر بمباری کرتے رہے۔ کمیونسٹ طاق دونوں میں اور قوم پرست جفت دنوں میں بمباری کرتے تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں براہ راست فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور یوں اس عرصے کے دوران متعدد فوجی بھی مارے گئے۔ بہت سارے فائر کیے جانے والے بمبوں کے ساتھ پروپیگنڈا پر مبنی مواد بھی تھا۔ چانگ کائی شیک کی مسکراتی ہوئی تصاویر کے ساتھ اشتہاری مواد والے پرچوں پر چینی آبادی کو بغاوت کے لیے ورگلانے والی باتیں بھی لکھی ہوا کرتی تھیں۔ ایسے فوجیوں کی تصاویر بھی ہوتی تھی جو کمیونسٹ چین کو چھوڑ کر کیموئے تک تیر کر چلے گئے تھے۔ یہاں تک کہ ایسے تائیوانی جوڑوں کی تصاویر بھی ہوتی تھیں جو شیامین کے آسمان کے تلے شادی کا جشن منا رہے ہوتے تھے۔ جب ہوا کا رخ معقول ہوتا تھا تو کیموئے سے غباروں کے ساتھ باندھ کر صابن کی بٹیاں چین کی طرف روانہ کی جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک ٹائمر لگا ہوتا تھا جو یہ طے کرتا تھا کہ کتنا فیصلہ طے کرنے کے بعد یہ غبارے نیچے اترنے لگیں گے۔ اسی طرح بیئر کی بوتلوں میں پیغامات لکھ کر انہیں سمندر میں بہا دیا جاتا تھا تاکہ وہ بہتی ہوئی چین تک جا پہنچے۔ اس سب کے علاوہ پروپیگنڈا کے پیغامات کو مستقل طور پر ریڈیو پر بھی نشر کیا جاتا تھا۔ 1967 میں تائیوان کے میوزک سٹار ٹروسا ٹینگ کی شکل میں ایک اور ہتھیار مل گیا۔ انہیں ایشیائی ممالک میں کوئین آف پاپ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹینگ دونوں ہی علاقوں میں بے حد مقبول ہو گئیں اور کمیونسٹ لیڈرز ڈینگ زاؤپنگ کی پسندیدہ گلوکار بھی تھیں۔ کیموئے کی بیشن براڈ کاسٹ وال سے ٹینگ کے گانے بھی خوب زور و شور سے بجائے جاتے تھے۔
टेरेसा टैंग भी खुद कई बार इस जजीरे पर जाकर वहां आवाम से लाउड स्पीकर के जरिए बात करने की कोशिश किया करती थी। वो शामिल की आवाम से कहती थी कि वो इनके केमोए आने के बारे में पुरजोश हैं और ये भी कि मुल्क का मुस्तकबिल आज़ादी पर मबनी है। तब से लेकर 1990 तक कई दहाइयों में यहाँ 4 मजीद स्टेशन बनाए गए जहाँ चीन के लिए पैगाम और म्यूजिक नशर किया जाता। वहां से 7000 किलोमीटर दूर जनूबी कोरिया ने भी 2018 में शुमाली कोरिया के खिलाफ कुछ ऐसे ही इकदाम किए थे। इन्हें म्यूजिक बैंड के पॉप के गानों और प्रोपेगेंडा के पैगाम लाउड स्पीकर पर सुनने पर मजबूर किया गया। जिस तरह ताइवान से चीन की जानब गानों के जरिए पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई, वैसा ही चीन ने भी ताइवान के खिलाफ किया। इन इकदामात के नतीजे में इस दौरान जजीरे के रिहायशियों की जहनी सेहत इन चीज़ों से बहुत मुतासर हुई। खामोशी और सुकून को ऐशो आराम से छोड़कर देखा जाने लगा। लैंग मेतांग जो एक शख्स था जिसने जंग के दौरान ताइवानी फौजियों का हिस्सा थे, उन्होंने केमोए के तारीख पर 5 किताबें भी लिखी हैं। मातेंग ने BBC को बताया है कि कुछ बरस पहले तक इनके कानों में जो आवाज़ पड़ती थी वो चीन और ताइवान दोनों की जानब से बचाए जा रहे म्यूजिक की मिली जुली आवाज़ हुआ करती थी और कानों में इतनी ऊंची आवाज़ सुनाई देती थी जिसे बादल गरज रहे होते थे। मातेंग ने यह भी बताया था कि इस शोर से बचने का कोई तरीका नहीं था। मुसलसल बजने वाला म्यूजिक शोर लगने लगा था और हमें जहनी तौर पर थका देता था। ये सब ताइवान को जमहूरियत का दर्जा मिलने के कई बरस बाद 90 की दहाई तक जारी रहा, तब तक जब तक जजीरे पर सख्त फौजी पहरों का दौर ख़त्म नहीं हो गया। आज भी जजीरे पर जाने वाले सियाहों को तारीख से रूबरू कराने के लिए इन्हें दीवारों से इस किस्म की मौसीकी सुनाई जाती है, लेकिन बहुत कम आवाज़ में। इनमें ज़्यादातर चीनी सियाह होते हैं। चीन और ताइवान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के मकसद से 2001 में नकलो हमल, डाक और माशी ताल्लुकात की बहाली के इकदाम किए गए। तब से ये जज़ायर चीनी सियाहों में बेहद मकबूल है। वो जंग से मुतल्लक इमारतों और यादगार मकामात पर तस्वीर बनाते हैं और इन कदीम रवायती इमारतों को देखना चाहते हैं जो जजीरे अब भी मौजूद हैं। वो जज़ायर जहाँ टेरेसा टैंग की मीठी आवाज़ आज भी सुनाई देती है।